بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ محفوظ بھی۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہے کہ بے اولاد حضرات متوجہ ہوں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئی کو، 2 سال ہو گئے ہیں، سال ہو گیا ہے، یا 5 سال ہو گئے ہیں، 10 15 20 یا جتنے بھی سال ہو گئے ہیں، اگر تو آپ بے اولاد ہونے کی وجہ سے یا آپ کے کوئی ریلیٹیو کوئی رشتہ دار ایسے ہیں وہ بے اولاد ہیں، تو آپ نے اس وجہ سے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے، آن کیا ہے، تو آپ نے بالکل درست اس کو کلک کیا ہے، اس کو آن کر کے آپ سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ خود بے اولاد ہیں یا آپ کے کوئی ریلیٹیو بے اولاد ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں جو بے اولاد ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیوں کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امیدی بالکل آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جتنے بھی سال ہو گئے ہیں، 5 10 15 20 14 15 جتنے بھی سال ہو گئے نا، بالکل پریشان نہ ہو۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد غالباً آپ کی 90 سال عمر ہو گئی تھی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اولاد نہ ہوئی، تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں کہ آ میرے سر کے تاج، پتہ نہیں میرے سے اولاد ہو یا نہ ہو، لہٰذا یہ جو ہاجرہ ہیں، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ ان سے نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے اولاد عطا فرما دے۔ لہٰذا پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تشریف لے کر آئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعد میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے بھی اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو ناظرین، سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، نا امید بالکل نہیں ہونا، کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا بھی قرآن میں 3 سپارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ بھی دعا کرتے رہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں نا، نبی ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو فرشتوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ کو رب کی ذات نے اولاد آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو جب انہوں نے گھر میں اپنی زوجہ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوگا، انشاءاللہ اولاد ہوگی، تو فرمایا کہ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، نبی سردار ہوگا بیٹا۔ تو لہٰذا وہ پھر کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بانجھ ہو گئی ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب تو نہیں ہوگی اولاد، کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن ہے، 3 سپارہ آپ کھول کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، ایون کہ اس اللہ کے بندے نبی نے کہا، حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو، اور ان کی زوجہ نے کہا، چونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رب کی ذات نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی تسلی کے لیے، کوئی تشفی کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہو، تو پھر رب کی ذات نے فرمایا کہ آپ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ آپ بول نہیں سکیں گے۔ لہذا وہ 3 دن بول نہیں سکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ تشریف لائے تھے۔
تو حضرات سی وقار یہ دونوں باپ اور بیٹا ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل نا امید نہیں ہونا۔ اب آئیں میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا نام حافظ محمد شبیر حسین ہے۔ چونکہ جو آدمی اس مصیبت سے یا اس پریشانی سے، اس آزمائش سے، آپ اس کو اس امتحان کہہ لیں، جو آدمی اس امتحان سے گزرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ بے اولاد ہونا انسان کے لیے، ایون کہ جب کوئی شادی ہوتی تھی، میں جہاں پہ جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہر کوئی اپنے ریلیٹیو لے کے تو آتے ہیں، دیکھتا تھا، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کاش میرا بھی بیٹا ہوتا۔ اور جب کسی بھی فنکشن میں جانا یا کسی پروگرام میں جانا تو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، تو پھر اپنے دل پہ بھی آنے کہ یا اللہ ان کو دیے ہیں تو ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ یعنی کہ یہ میں نے 3.5 سال ایسے گزارے ہیں شادی کے بعد۔ 2018 میں 8 اپریل 2018 کو میری شادی ہوئی تھی، تو میں نے یہ تقریباً 3.5 سال 4 سال ہی ایسے گزارے۔ تو اب میں جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چیک کر رہی ہو کہ کتنا یہ صبر کرتا ہے، اور آپ صبر کریں۔ رب کی ذات فرماتی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لہٰذا وہ ذات انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو اولاد عطا فرمائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شاید ہی کوئی جگہ چھوڑی ہو جہاں پہ نہیں گیا، تو ہر جگہ سے میڈیسن وغیرہ لی، سارا جو انہوں نے پروسیجر بتایا، علاج کا طریقہ کار تھا، وہ میں نے استعمال کیا، لیکن مجھے کہاں سے شفا ملی؟ میں رو کر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ میری ویڈیوز اور بھی کافی زیادہ وائرل ہوتی رہتی ہیں، پروگراموں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس میں بھی میں اکثر تقاریر میں آپ میری میں سنیں گے کہ وہاں پہ جا کر میں نے دعائیں بھی کروائی ہیں، دوسروں کے لیے بھی کی ہیں۔ ایون کہ ایک رات پھر ایسی آئی، میڈیسن کا بھی میں بتاتا ہوں کہ جہاں سے میں نے میڈیسن لی۔ لیکن آپ اس سے پہلے اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، تاکہ کوئی اور بھی بے اولاد جوڑے ہیں جہاں پر بھی ہیں، اگر وہ ویڈیو سنیں تو میں بتاؤں گا کہاں سے میں نے میڈیسن لی، آپ بھی وہاں سے جا کر میڈیسن لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ضرور انشاءاللہ آپ کو جو بھی بیماری ہے اس کا علاج ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رب کی ذات آپ کو اولاد عطا فرمائے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ وہ ذات اولاد عطا فرمائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے فضل سے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور یہ بھی یاد رکھ لیں، چھوٹی سی میں ایڈ کر دوں کہ جن کی اولاد ہے نا تو یہ سن رہے ہیں آپ ویڈیو، لہٰذا آپ کسی کو تانے نہ دیا کریں کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے ان کو، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں عورت میں کوئی کمی ہے، پتہ نہیں کوئی مرد میں کمی ہے، یا ان میں کیا مسئلہ ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدارہ ایسی بات کسی کے خلاف نہ کریں۔ یہ رزق دینا، اولاد دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یہ اولاد بھی ایک رزق ہے، لہذا کسی کو تانے نہ دیا کریں کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، مرد میں کوئی کمی ہوگی یا عورت میں کوئی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ بھئی آپ کو رب نے دیا، ہو سکتا ہے آپ کی واپس لے لے اور پھر آپ کو نہ دے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ لہذا کسی کو تانے نہ دیا کریں، یہ خدا را ایک میری آپ سے گزارش ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا میں کہ میں نے بہت زیادہ جگہ سے میڈیسن وغیرہ لی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں سے میں نے میڈیسن لی ہے تو وہاں سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شفا عطا فرمائی ہے، اور اب میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پھول جیسا بیٹا ہے جس کا نام محمد ابو بکر میں نے رکھا ہے۔ یہ 4 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اولاد نگینہ سے نوازا ہے، لہٰذا میں رو رو کے دعائیں بھی کرتا رہا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ بھی رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں، یا اللہ جو میرے سے پیچھے گناہ ہو گئے ہیں مجھے معافی عطا فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ تو ایک سبب ہوتے ہیں نا،
شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دینی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہی ذات دیتی ہے، لہٰذا شفا اس نے ہی دینی ہے، رزق اولاد سب کچھ اس نے دینی ہے۔ تو ایک سبب ہوتے ہیں، ایک بہانہ ہوتے ہیں کہ چلے مجھے وہاں سے شفا ہو گئی۔ تو ناظرین، مجھے جہاں سے شفا ہوئی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو مرض تھا میرے میں وہ میں واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، اس پہ اوپر آپ نہ جائیں، وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، لہذا آپ ان کو جا کر اپنی ساری سچویشن بتائیں گے، وہ آپ کی تشخیص کریں گے، اور پھر میڈیسن بھی ان کی مہنگی نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی نہ ذہن میں رکھیں کہ میں ان کی پبلسٹی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میں اس آزمائش سے گزرا ہوں، میں اس امتحان سے گزرا ہوں، اور تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک بیچارے گزر رہے ہیں اس امتحان سے، اس آزمائش سے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو ایک تو حوصلہ مل جائے، ایک تو تسلی مل جائے کہ انشاءاللہ رب کی ذات ضرور اولاد عطا فرمائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو ان سے آپ کو میڈیسن مل جائے گی، دوائی بھی مہنگی نہیں ہے۔ میں لے کے آیا ہوں، ہم دونوں میاں بیوی کی، انہوں نے 500 روپے کی دوائی دی تھی۔ ہم تو ویسے بھی کتنے ہزاروں روپے لگا لیتے ہیں، کتنے آپ لگا چکے ہوں گے ابھی تک، میں خود لگا چکا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں خود کتنے پیسے لگا چکا ہوں، آپ بھی جو بے اولاد سن رہے ہیں کتنے ہی پیسے لگا چکے ہوں گے، لہٰذا آپ ایک دفعہ ضرور آئیں، آزمائیں، اور جو وہ علاج بتاتے ہیں نا تو 3 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گی۔ جی ناظرین، تو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں سے میڈیسن لی، اور اس کا پورا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی، اس لیے پھر یہاں پہ میں نے بند کر دی۔